ڈیلی فلاسفر کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی کہانی میں آپ کو ایئر بلو حادثے جو کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں رونما ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتایا جائے گا، کیونکہ اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھر اجڑ گئے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا اس ٹاپک پہ ایک چھوٹی سی کہانی بنائی جائے جو کہ اصل کریکٹر کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ کہانی کو آگے چلاتے ہیں۔ بکھرے سمٹتے خواب۔ آج کیپٹن اذہان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ صبح صبح جاگ جاتے تھے، نماز قرآن کی تلاوت اور پھر پارک میں جاگنگ کرنے چلے جاتے۔ یہ ان کا برسوں کا معمول تھا۔ آج ان کے چہرے پر دبیز مسکراہٹ تھی۔ عمر کے 55 سال خوشگوار گزرے۔ فی الوقت بھی وہ اسکائی بلو کی لوکل ایئر لائن سے منسلک تھے۔ مناسب زندگی، خوش لباس اور خوش اخلاق کیپٹن اذہان چہل قدمی میں واپس آئے تھے۔ کچھ دیر بعد گھر میں رونق کے صبح کا آغاز ہو گیا۔ بچے اور بڑے سبھی جاگ گئے تھے۔ بیڈ ٹی کا دور چلا۔ بیگم میری آج اسلام آباد کی فلائٹ ہے، انہوں نے بولا۔ کچھ لانا ہو تو بتاؤ۔ وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے، آپ خیریت سے جائیں، آپ کا سفر سلامت اور خوشگوار گزرے۔ میں تو صرف آپ کی سلامتی کی دعا کر سکتی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ دل کی عطا گرائیوں سے بولی۔ جی، آپ انہی دعاؤں کی بدولت یہ سفر پہلے سے زیادہ خوشگوار گزرے گا۔ ویسے ایک بات تو ہے، مجھے ہر مشکل گھڑی میں خدا کے بعد آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ جناب کا مسئلہ نہ ہوتا تو کب کا نوکری چھوڑ کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا۔ ابھی آپ جوان ہیں، گھر میں بے شک آپ کا انتظار ہوتا ہے، ہم سب آپ سے ہی آباد ہیں، ہمارے چہروں پر رونقیں صرف آپ کی ہی بدولت ہیں۔ اسی دوران تسکین زہرا اندر داخل ہوئی۔ ابو، مجھے بھی آپ کے ساتھ اسلام آباد جانا ہے، پھر آپ تو پائلٹ بھی ہیں، مجھے فیصل مسجد دیکھنی ہے۔ بیٹا، ہم اگلے ہفتے اپنا مکمل پروگرام ترتیب دیں گے، پھر ہم مری، شکر پڑیاں کاغان، نتھیا گلی، کلام، اسکردو اور ان تمام تفریحی مقامات کی سیر کو چلیں گے۔ لیکن فیملی ٹور پر اس طرح آپ صرف ایئرپورٹ اور مارگلا کی پہاڑیاں دیکھ کر واپس چلی آئیں گی۔ اوکے ابو، آپ وعدہ کریں کہ اگلے ہفتے آپ ہم سب کو اسلام آباد لے چلیں گے۔ وہ اپنا ہاتھ ان کی طرف کرتے ہوئے بولی۔ بالکل پرامس۔ اسی لمحے ان کا سیل فون بج اٹھا۔ ہیلو، اوکے سر، میں نکل رہا ہوں، دوسری طرف سے بات سن کر انہوں نے جواب دیا۔ اچھا بیگم، میں نکلتا ہوں، آفس سے بلاوا آ گیا ہے، شام تک واپسی ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سائم اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، ان کا بڑا بیٹا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ہاں، خیال رکھا کرو بیٹا، اور تسکین کو پارک لے جانا۔ اگلے ہفتے شمالی علاقہ جات کی جانب فیملی ٹور کا پروگرام ترتیب دے دو۔ ٹھیک ہے ابا جان، جیسا آپ کا حکم۔ اچھا بیٹا، خدا حافظ۔ کیپٹن اذہان بریف کیس لیے گاڑی میں بیٹھ کر ایئر لائن کے دفتر کی جانب روانہ ہو گئے، جبکہ بیگم فرخندہ کا دل جانے کیوں بیٹھا جا رہا تھا۔ ان کا دل انجانے خطروں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ ان کا اختیار نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سرتاج کو روک لیں، لیکن گاڑی ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ایئر ہوسٹس ناہید رضا کی تیاری بھی عروج پر تھی۔ ٹھیک 3 دن بعد منگنی کی رسم طے پانا تھی۔ ناہید رضا کی مقامی ایئر لائن کی جاب تھی۔ اپنی جاب سے مطمئن اور خوشی کے لمحات کو بہترین انداز میں جینے والی ناہید رضا کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ناہید رضا اس ہنستی مسکراتی فائزہ نے ناہید کی حوصلہ افزائی کی، ہر موقع پر ہمت بندھائی۔ ناہید نے ایئر ہوسٹس کی جاب اپنے جہیز اور شادی کو بخوبی انجام دینے کے لیے جاب کا فیصلہ کیا۔ باجی، آپ کی فلائٹ غالباً اسلام آباد کی ہے۔ مائرہ اندر داخل ہوئی۔ جی بالکل خیریت، یہ لسٹ دیکھیں، اسلام آباد سے بآسانی مل سکتی ہیں، اگر آپ لیتے آئیں تو نوازش ہوگی۔ ضرور، راجہ بازار اور راول پنڈی سے مل ہی جائیں گی نا؟ وہ بولی۔ جی ضرور مل جائیں گی۔ مائرہ بولے، ٹھیک ہے، بس آپی، یہ آپ کی جاب کی آخری فلائٹ ہے، اس کے بعد آپ کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کرے آخری فلائٹ ہو۔ ناہید مسکرا دی۔ اللہ نہ کرے، شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کیا کرو، مائرہ نے کہا۔ خود نے تو کہا ہے کہ آخری فلائٹ ہے، وہ مسکرائی۔ ارے میں نے وہ آپ کی جاب کی آخری فلائٹ کی بات کی ہے، خدا نہ خواستہ زندگی کی نہیں، مائرہ نے وضاحت کی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ویسے اس لسٹ میں ہے کیا کیا، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ آپ زحمت کریں گی بتانے کی؟ اسی لمحے ان کی امی فاخرہ اندر داخل ہوئیں۔ اسلام آباد سے ہم اپنی بیٹی ناہید کا عروسی جوڑا منگوا رہے ہیں، میں بتا دیتی ہوں آپ کو۔ عروسی جوڑا خاصا مہنگا ہوگا، میرا کریڈٹ کارڈ لے جائیں، امی نے کہا۔ امی، آپ اور مائرہ بھی ساتھ چلیں، وہاں انکل گھر 2-3 دن رک جائیں گے اور تسلی سے شاپنگ بھی ہو جائے گی، وہ بولی۔ پسند تو آپ نے کرنا ہے، امی نے کہا۔ نہیں امی، میں چاہتی ہوں میری شادی کا جوڑا اور تمام شاپنگ آپ خود کریں، مجھے دور ہی رکھیں،
ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، آپ واپس آؤ گی تو کوئی پروگرام بناتے ہیں اور وہاں جانے کا۔ امی نے کہا کراچی میں عالمی معیار کی یہ پروڈکٹ مل جاتی ہیں، یہیں سے خرید لیں، یہاں سب کچھ مل جاتا ہے، مگر پنڈی کی بات ہی ہو رہا ہے، میرا جہیز بھی اسی شہر سے لیا گیا تھا۔ امی بولی مطلب آپ روایت برقرار رکھنا چاہتی ہیں؟ شاید ہی سمجھ لو، امی نے مسکرا کر جواب دیا۔ تھینکس امی، میری واپسی کا کچھ پتہ نہیں، رابطہ رہے گا۔ امی جان، آپ کی دعائیں میرا ہر سفر رحمت کی چھاؤں جیسا کر دیتا ہے، ماں کی دعائیں جنت کی ہوائیں، تم جہاں بھی رہو سلامت رہو۔ آفس جانے کے لیے تیار کھڑی ناہید بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ جہاز کے مختلف مسافروں کی حالت۔ فرحان مصطفیٰ بھی اسی جہاز میں سفر کر کے اسلام آباد جانے والا تھا۔ فرحان مصطفیٰ کا جاندار قسم کا افسانہ لوکل ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا۔ افسانہ مقامی طرز زندگی کا شاخسانہ تھا۔ ادیبانہ صلاحیتوں کا مالک فرحان مصطفیٰ کا چہرہ اس وقت خوشی سے تمتما اٹھا جب آرٹ کونسل کے چیئرمین فہد خیالی نے ان کو اسلام آباد کال کی تھی۔ ہیلو فرحان مصطفیٰ، آئی ایم فہد خیالی فرام نیشنل آرٹ کونسل۔ یس سر۔ آپ کا افسانہ اور جاندار قسم کی تقریر نے ادارے کے تمام لوگوں کو امپریس کیا ہے۔ آپ کی اسلام آباد کی کل کی ٹکٹ ہے، تیاری کریں، خوبصورت سا پیکج آپ کے انتظار میں ہے۔ دوسری طرف خوشخبری سنائی گئی۔ شکریہ سر، میں تیاری مکمل کر کے کل پہلی فلائٹ سے پہنچتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ یہ کہہ کر فون کی لائن کاٹ دی گئی۔ اسی کی خوشی دیکھنے لائق نہ تھی۔ ایک بہت مقبول ادارے نے اسے جاب آفر کی تھی، یہ قابل تحسین بات تھی۔ امی جان، وہ بھاگتا ہوا امی کے قریب جا بیٹھا، گلے ملا۔ ارے کیا ہوا بیٹا، کوئی بولے ہوئے جا رہے ہو؟ وہ بولی مجھے جاب آفر ہوئی ہے امی، اسلام آباد ایک بہت اچھے ادارے نے کل اسلام آباد بلایا ہے۔ ارے واہ، مجھے پتا تھا میرا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ بولے کہ آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں، بس آپ میرا بیگ تیار کریں اور دعاؤں میں مجھے روانہ کریں۔ اللہ تجھے خوش رکھے، ہر منزل آسان ہو، ماں نے دعا دی۔ اسی کی خوشی قابل دید تھی کہ گھر کی خوشیاں لوٹ آنے والی تھیں۔ کسی اچھے ادارے میں جاب کرنا اور گھر کے معاشی استحکام میں اپنا حصہ ڈالنا اس کا اولین خواب تھا۔ انہی خوابوں کے سہارے وہ اپنی بکھری چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کی درینہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ ایک دوسرے مسافر کی کہانی۔ فہد حسن گھر کا واحد کفیل تھا۔ ایم کام کی ڈگری کے بعد ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے والا فہد حسن کو اسلام آباد کا کال لیٹر آیا تھا۔ گھر کا چولہا چلانے کے لیے اسے شب و روز محنت کرنی ہوتی تھی۔ 16 گھنٹے ورکنگ کے بعد اسے اتنا کچھ نہ مل جاتا کہ وہ اپنے گھر کی بکھری معیشت کو دھکا دے سکے۔ ابا کی ٹانگ فریکچر تھا، آدھی تنخواہ ان کے علاج پر اٹھ جاتی، بجلی کا بل، گیس، گھر کا کرایہ، ماں کی ماہانہ دوائی، موٹر سائیکل کا پٹرول اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ان غریبوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ سفید پوشی کی اذیت ناک زندگی، گھر کے واحد کفیل کا لگا بندہ پیسہ، گھر لانا اور بچت کرنا ایک گھٹن مسئلہ تھا۔ عابدہ خالہ اپنے بیٹے سے پھر بھی خوش تھیں۔ 3 بہنوں کا جہیز بھی فہد حسن کے ذمہ تھا۔ ان کے کچھ اور ارمان تھے، ہاتھ پیلے کرنے تھے، لیکن آج اس اسلام آباد کی ایک ٹاپ لیول کی کمپنی سے جاب آفر ہوئی تھی۔ خوشیاں شاید لوگ کے آنے والی تھیں۔ بہاروں کے سنگ سنگ مست ہواؤں میں جھومتا فہد پھولے نہ سما رہا تھا۔ اگلے دن کی پہلی فلائٹ سے اس کی روانگی متوقع تھی۔ ایک اور مسافر کی کہانی۔ گھر کو دلہن کی مانند سجایا گیا تھا۔ پورا گھر برقی کمکموں سے روشن تھا۔ رسم روانگی کا عمل جاری تھا۔ سب کی دلاری رومیہ خان بابل کے گھر پیا کے دیس جا رہی تھی۔ انجم رضا خان کی لاڈلی اور پیاری بیٹی دلہن کے لباس میں خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ شہنائی کی راگ اور آنسوؤں کی برسات تلے رومیہ خان کو پیا کے دیس روانہ کر دیا گیا۔ مسافر فیملی کی کہانی۔ مس، ہم کل اسکول نہیں آئیں گے۔ ارمغان بولا۔ وہ کیوں بیٹا؟ ہم فیملی ٹور پر پاپا مما کے ساتھ مری جا رہے ہیں۔ وہ بولا۔ اچھا ہے بیٹا، لیکن بیٹا اگلے ہفتے اسکول کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، پروگرام چھٹیوں میں بنا لیتے۔ مس نے سوالیہ نظروں سے ارمغان کو دیکھا۔ جی مس، ابو نے بھی یہی کہا تھا، مگر اسکردو میں ابو کے دوست برمنگھم اور چائنا سے آ رہے ہیں۔ ابو کے مطابق وہ تمام کو پیما ہیں۔ مجھے ان سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ اسکول کی چھٹیاں جب تک ہوں گی وہ چلے جائیں گے۔ ان سے ملے بغیر مزہ تو نہیں آئے گا، اس نے وضاحت کی۔ اوہ، پھر تو آپ بالکل جائیں مس، ہم وہاں تصویریں بھی خوب بنائیں گے، اور میں نے سارب کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ چلے۔ سارب ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے، اسے چلنا چاہیے۔ کیوں سارب، چلو گے نا؟ وہ ننھے سارب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سارب کنفیوز ہو کر مس کی جانب دیکھنے لگا۔ نہیں، میرے امی ابو بھی نہیں جا رہے، اگر میں گم گیا تو؟ وہ معصومانہ انداز میں بولا۔ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر ہمارے امی ابو بھی تو ہوں گے نا؟ پتہ ہے وہاں چیئر لفٹ بھی ہے، گھوڑے کی سواری، مونکی، آبشار، پہاڑوں کے درمیان جھیل، اور جھیل سیف الملوک کہتے ہیں وہاں پریاں اترتی ہیں۔ ہم پچھلے سال بھی گئے تھے۔ تم نے پریاں دیکھی تھیں؟ کیسی ہوتی ہیں؟ سارب نے معصومیت سے پوچھا۔
جھیل کے ارد گرد ہزاروں پھول ہوتے ہیں، رنگ برنگے خوبصورت پیارے۔ ان کے عکس جب جھیل کے پانی پر پڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پریاں گیت گا رہی ہوں۔ ارمغان نے پرلطف طریقے سے بتایا، مجھے امی ابو اجازت نہیں دیں گے، تم تصاویر لے آنا، میں دیکھ لوں گا، اور میرے لیے گفٹ بھی۔ سارب بولا، گفٹ؟ ارے کوئی ایسا ویسا تم دیکھنا تو صحیح، ارمغان تمہارے لیے کیا لاتا، حیران رہ جاؤ گے۔ طیارے کے حادثے کی مکمل تفصیل اور وقت اس ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک خوفناک خبر تھی۔ اسکائی بلو کا طیارہ 302 مارگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر پاش ہو گیا تھا۔ ٹی وی چینلز اس خبر کو لائیو کوریج دے رہے تھے۔ ریسکیو کے اہلکار موقع پر پہنچ چکے تھے۔ جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ جہاز میں کل 58 مسافر تھے۔ خبر جو ہی چلی، گھروں میں ماتم بچھ گیا۔ ایک مبہم سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ رومیہ خان اور اظہر حسین نو بیعتہ جوڑا بھی ان کی پرواز میں شامل تھا۔ نہید، فرحان، مصطفیٰ کے ساتھ فہد حسن بھی اس بد نصیب طیارے میں موجود تھے۔ ایک ہولناک تشویشناک بات پھیل گئی، لوگ زار و قطار رو رہے تھے۔ طیارے کے انفارمیشن سیل سے مسافروں کی لسٹ میڈیا پر نشر ہو رہی تھی۔ میڈیا کے لوگ ایئرپورٹ جا پہنچے۔ رومیہ کے والد جاندار قسم کے تھے اور والد تھے، مگر ایک بار اپنی بیٹی سے ضرور ملنا چاہتے تھے۔ شادی کو ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے۔ ڈیڈ باڈیز کے ٹکڑے مل رہے تھے۔ انسانی اعضاء اپنی مظلومیت کی داستان سنا رہے تھے۔ ریسکیو اہلکار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لاشوں کو نکالنے کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا طیارہ کو رن وے مصروف ہو جانے کی وجہ سے کنٹرول ٹاور سے پیغام ملا، رن وے از بزی، آپ 5 منٹ تک چکر لگا کر واپس آ جائیں۔ ہوپ کہ رن وے کھلا ہوگا۔ کیپٹن اذہان نے سیکنڈ پائلٹ سے مشورہ کر کے طیارہ واپس موڑا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جانتا تھا کہ اگلے 5 منٹ میں جہاز میں موجود تمام مسافروں کے خواب بکھرنے والے تھے۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو جانے والا تھا۔ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند اور سانسیں رک جانے والی تھی۔ ہم لینڈنگ کرنے والے ہیں۔ مارگلا کے ہلز آر سو بیوٹیفل، ایئر ہوسٹس ناہید نے مائرہ کو ٹیکسٹ میسج کیا۔ اوکے، وش یو آل دی بیسٹ، رپلائی آیا۔ ارمغان ارسلان کا شان اور طاہرہ اپنی مما کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ارمغان کو اسلام آباد کی پہاڑیاں بہت پسند تھیں۔ مارگلا سے گزرتے ہوئے زمین کی جانب دیکھتا تو پیسے پورے ہو جاتے۔ خوبصورت نظارے، ایسے لگتا جیسے جنت پر آ گئے ہوں۔ ارمغان کو اس کا بیسٹ فرینڈ سارب بہت یاد آنے لگا تھا۔ تبھی اعلان ہوا کہ رن وے بیزی ہونے کی وجہ سے مارگلا کی پہاڑیوں کا ایک چکر لگایا جا رہا ہے۔ فرحان، مصطفیٰ اور فہد حسن کے سپنوں کا دیش چند منٹ کے فاصلے پر تھا۔ رومیہ خان، ایک نئی نویلی دلہن، اسلام آباد سے مری کے لیے آئی تھی اپنے خاوند کے ساتھ۔ مستقبل کے سنہرے خواب سجائے سبھی لوگ اپنی زندگی کی یادگار پل گزار رہے تھے، لیکن پھر منظر الٹ گیا۔ سبھی کے ہاتھ ساتھ اور رشتے ٹوٹ گئے۔ اجل کا فرشتہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگا تھا۔ نہید کی والدہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ غشی کے دورے پڑنے لگے۔ مائرہ دیوار سے پشت لگائے کھلی سوالیہ آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو اب بھی انتظار تھا۔ عروسی جوڑا پہننے والی نہید کفن میں لپٹی آ رہی تھی۔ فرحان، مصطفیٰ کے گھر صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ فیوچر کا ادیب اور موسٹ ٹیلنٹڈ نوجوان آدھے سفر میں ہی لقمہ اجل بن گیا۔ خواب سارے جو بکھر گئے اور اب ریزہ جو ہوئے۔ کیپٹن اذہان کے گھر ننھی تسکین زہرہ دادا ابو کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ ان کے دادا ابو انہیں اگلے ہفتے سیر کو لے جائیں گے۔ ادھر ننھا سارب اداس تھا۔ گفٹ تو نہ آیا مگر اس کے دوست کی جھلسی ہوئی لاش ضرور پہنچی۔ سارب جانتا تھا کہ اس کا دوست کبھی اسکول نہیں آئے گا۔ وہ اس سے بھی بہت دور چلا گیا تھا، مگر ننھی آنکھوں سے اپنے دوست کے آنے کا انتظار آج بھی ہے۔ آج بھی وہ اداس آنکھوں اور ویران سوچوں کے ساتھ اسکول کی بریک میں بالکل اداس بیٹھا تھا، جہاں ارمغان اسے تنگ کیا کرتا تھا۔ سارب اپنے دوست کی یادوں کے سہارے جیتا اور ہر روز پڑوس میں جا بیٹھ کر ارمغان کی شرارتوں کو یاد کرتا تھا، لیکن وہ کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔